Now I give the floor to the Honorable Prime Minister of Pakistan. बस हो गया, काफी हो गया, अभी बहुत मौके आएंगे, प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला के लिए तमाम हम्द सना और तारीफ़ है. अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है और उसका जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है कि उसने अपनी कमाल मेहरबानी से और इस ऐवान में फ्रंट बेंचेस पर तशरीफ़ फरमा कायदीन और हमारे तमाम इन साथियों की काविश, कमिटमेंट और करोड़ों अवाम लोग पाकिस्तान में उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तान को बचा लिया है. और जनाब स्पीकर, ये तारीख में पहला मौका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कामयाब हुई और हक की कामयाबी हुई और बातिल को शिकस्त हुई. मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, आज के दिन पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए एक अजीम दिन है कि इस ऐवान ने एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, झुर्लू की पैदावार वज़ीर आज़म को आइन और कानून के जरिए अपने घर का रास्ता बताया है. और अवाम की ये खुशी का और क्या इसकी मिसाल हो सकती है कि आज पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले में 8 रुपए ऊंचा गया है. 190 से वापस 182 पे आया है. तो ये 8 रुपए कम हुए हैं. जो शख्स ये कहता था कि रुपया 1 रुपया भी ऊपर जाए तो वज़ीर आज़म करप्ट होता है, ये 8 रुपए नीचे गया है. तो इसको आप क्या कहेंगे मासवाए अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इस ऐवान पर भरपूर एतबार और एतमाद. जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी तरफ से और पूरे इस ऐवान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आइन शिकनी को कलअदम करार दिया और उन्होंने नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और आइंदा के लिए भी अब कोई नजरिया ज़रूरत का सहारा नहीं ले सकेगा. मैं समझता हूं कि हमें इस हवाले से वो दिन जब अदालत उज़्मा ने ये यूनानिमस फैसला दिया, उस दिन को पाकिस्तान की तारीख में आइन की सरबुलंदी और पार्लियामान की सरबुलंदी का दिन हमेशा मनाना चाहिए और उसको यादगार दिन तस्वर करना चाहिए. जनाब स्पीकर, आज भी आपने देखा और पिछले एक हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा था और कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहां से आया, और उसमें उसके अभी तक कल भी यहां पर डिप्टी स्पीकर साहब ने
نے کل بھی وہ خط لہرایا اور کہا کہ یہ لے لی پرسوں جی یہ لے لیجئے، اور سیکرٹری صاحب کو کہا کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دکھا دیں. نہ میں نے وہ خط دیکھا ابھی تک، نہ مجھے کسی نے دکھایا. یہ ہے وہ ڈرامہ اور جھوٹ اور فراڈ جو اس ایوان کے ساتھ نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا. حقیقت یہ ہے کہ میری، ویسے تو ہم ملتے رہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے زعما جناب آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی میری ملاقات مارچ کے اوائل میں ہوتی ہے. یہ 8 تاریخ کا جو فراڈ بیان کرتے ہیں، میری ان سے ملاقات تو اس سے کئی دن پہلے ہوتی ہے، اور ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم انشاءاللہ اس بارے میں مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہم آگے لے کے جائیں. چنانچہ 3 مارچ کو میاں نواز شریف میرے قائد نے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی. پیپلز پارٹی نے اپنے تائیں اپنی میٹنگ کی، اور ہم نے بڑے ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کرپٹ تاریخ کی کرپٹ انکمپٹنٹ لیڈ بیک حکومت کے خلاف ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے. پھر ہم پی ڈی ایم میں گئے اور پی ڈی ایم میں اس کا فیصلہ ہوا، اور اس طرح 8 مارچ کو یہ قرارداد جمع کرائی گئی. جناب اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ یہ خط 7 مارچ کو آیا. جس طرح میں نے حقائق بتائے ہیں کہ ہماری میٹنگز اس سے کئی دن پہلے ہوئی اور ہمارے فیصلے اس دن کئی دن پہلے ہو چکے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کی مزید تہ میں نہیں جانا چاہتا. قوم کو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس بات کا حق حاصل ہے، اس پارلیمان کے آنریبل ممبرز کے ایک ایک ممبر کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کیا، اور اگر یہ جھوٹ ہے جو یقیناً ہے تو پھر اس پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے تاکہ یہ بحث اور یہ ڈیبیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اس لیے میں آج آپ کی توسط سے اس پارلیمان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور ہمیں اس میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے. اور میں آج جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اور بلا خوف تردید ان قائدین کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر جناب اسپیکر اگر ایون ان آئیوٹا آف اینی شرڈ آف ایویڈنس خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے یا خدا نہ خواستہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے جس طرح کے فورن فنڈنگ میں ثابت ہو چکا ہے، یہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. جناب اسپیکر
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث آج ختم ہو جانی چاہیے. میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں ان کیمرہ سیشن کا میں انتظام کرا کے جناب کو میں اطلاع کروں گا. جناب اسپیکر، میں ایک مرتبہ پھر اپنے جملہ قائدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام اتحادی پارٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام باضمیر ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس سارے معاملے میں میری مکمل رہنمائی فرمائی. اور جناب اسپیکر، بلا شبہ ہمیں اس موقع کے اوپر ہمیں ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، تمام صحافتی اداروں، تنظیموں، پریس کلبز اور سول سوسائٹی کے ان آئین پرستوں، خوف اور لالچ سے بے نیاز ان افراد کو، ان جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت آئین اور قانون کا پورا ساتھ دیا اور یہ جمہوری عمل کو آگے بڑھنے میں پوری مدد کی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر کی وکلا برادری، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت تمام بارز کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس بیٹل میں ہراول دستہ تھے اور انہیں ہر جگہ انہوں نے پوری طرح رہنمائی کی. اور جب موقع ملا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں آج خود انہوں نے پٹیشن داخل کی. سپریم کورٹ نے خود سو موٹو ایکشن لیا. لہٰذا میں پورے ملک میں کہ طول و عرض میں پھیلے ہوئے لاکھوں وکلا حضرات کا میں اپنی طرف سے اور اپنے قائدین کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، میں آتا ہوں بڑے اہم موضوع کے اوپر. میں نے یہ کئی مرتبہ کہا کہ قرض کی زندگی کوئی زندگی نہیں. زندگی وہی ہے انسان جو خود شبانہ روز محنت کر کے خون پسینہ بہائے اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دیا. یہی سبق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ سے ہمیں دیا اور یہی قائد اور اقبال کا پیغام ہے. اس کے علاوہ کوئی سر اٹھا کے گلیوں اور محلوں میں چل نہیں سکتا. اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ایک باوقار اور خود مختار قوم کی طرح رہنا ہے. اس کے بغیر ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر، میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ بے شک ان 4 سالوں میں یہ تمام ساتھی، یہ زوما ان کی بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہیں، اور یہ سب یہاں پر لوگ جنہوں نے جیلیں اپنا برداشت کی اور جھوٹے مقدمات یعنی چرس اور بھنگ جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے. بتائیے کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ خداداد ملک پاکستان میں اس طرح کی ظلم اور زیادتی اور چیرہ دستی ہوگی؟ مگر یہ ہوا. اور کس کی ناک کے نیچے ہوا؟ کس کی حکومت کے نیچے ہوا جو کہتا تھا کہ میں ایک نیا پاکستان لے کے آؤں گا جہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ہر لحاظ سے اس قوم کا احترام کرنا ہوگا اور ان کا محافظ بننا ہوگا. نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی غدار تھا. جناب اسپیکر، اور میرا ماننا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کی جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے، معیشت کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر ڈیڈ لاک نہیں ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا. پھر جناب اسپیکر، زخم کو اوپر مرہم رکھنا پڑے گا. پھر مخاصمت سے نہیں مفاہمت سے کام لینا پڑے گا پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، اور تقسیم نہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ تفہیم سے کام لینا پڑے گا. یہی اب بھی پیغام اقبال نے دیا تھا، یہی پیغام حضرت قائد اعظم نے دیا تھا. اور جناب اسپیکر، تبدیلی باتوں سے نہیں آتی.
اگر باتوں سے تبدیلی آنی ہوتی تو 4 سال میں تبدیلی کی ہوا ہمیں اس دنیا کے سب سے شاندار ترقی یافتہ ملک میں بدل دیتی۔ خدا جانے یہ کیسی تبدیلی کی ہوا چلی کہ ہر چیز برباد ہو کے رہ گئی، معیشت تباہ ہو گئی، معاشرہ تباہ ہو گیا، اور معاشرے کے اندر زہر گھول دیا گیا، جس کو میں آپ کو عرض کرتا ہوں جناب اسپیکر، اب سالہ سال لگ جائیں گے اس زہر آلودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے، کئی سال لگ جائیں گے، اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا کہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ہم دوبارہ اس ملک کو اس کے اصل منزل کی طرف ہم لے کے جائیں گے، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر مشکلات، مایوسی خدا نخواستہ ہمارا مقدر ہوگی۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر، ہماری ملکی معیشت اس وقت انتہائی گمبھیر حالات میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ کل اور آج جو اسٹاک ایکسچینج اور ڈالر کے نیچے جانے میں اور روپے کے اوپر جانے میں اس مالک کا خاص کمال مہربانی ہے، اور یہ اتفاق اور اتحاد ان لیڈرز کا ہے، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آج ڈوبتی ہوئی کشتی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں انت تک محنت کرنا ہوگی، ہمیں خون پسینہ بہانا ہوگا۔ یہ میں اپنے چھوٹے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے، مولانا اسد صاحب سے، اور جناب خالد صدیقی صاحب سے، اور اپنے بہت محترم بھائی جناب مینگل صاحب سے، اور جناب علی نواز شاہ سے، ان سے پہلے کو بیٹھے ہیں، نہیں علی نواز شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مکشی صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی حیدر ہوتی صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ میرے بھائی داور صاحب بیٹھے ہیں، اور بگٹی صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور بالکل ہم میں اتفاق ہے، اگر ہم نے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے اور دریا کے پار لگانا ہے تو خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ کارگر نہیں ثابت ہو سکتا ماں سوائے اتحاد، 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 محنت، محنت اور محنت کے۔ اور اس کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے، انتہائی عاجزی سے اس کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، اور انشاءاللہ یہ حالت صورتحال بہت خراب ہے، لیکن اس مالک نے چاہا تو انت تک محنت سے یہ صورتحال ضرور بدلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پیغام پنہا ہے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے۔ اس نظام زر کو جو ابھی دفن ہو چکا ہے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی جو انہوں نے 4 سال میں پیدا کیے ہیں، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم، جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ بھائی بس بھائی، اور جناب اسپیکر، یہ پتہ ہے سب کو، پلیز ذرا بات کرنے دیجیے۔ جناب اسپیکر، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں، آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے، پلیز آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے؟ جی آنریبل پرائم منسٹر۔ اور اس بند کا آخری شعر ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ میں 300 ارب ڈالر لے آؤں گا، اور میں 1 روپیہ اپنا تیل کی قیمت اوپر جائے گی تو اس وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو پھر اگر خواہشوں کو خوبصورت شکل دینی تھی تو وہ اس شعر میں پنہا ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔
خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے کچھ فرمایا آپ نے؟ جی آپ نے کچھ فرمایا آپ نے؟ نہیں آپ بات کیجیے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے کہ جی آپ کو یاد ہے کہ اسی فلور پر فرق یہ تھا کہ اس دن میں یہاں پر تھا اور سابق وزیر اعظم یہاں پر تھے، اور میں نے کہا تھا، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، پورا ایوان گواہ ہے، میں نے جی پلیز میں نے میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی بڑی سوچ سمجھ کے، مگر اس کا جو حشر ہوا جناب اسپیکر، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو پایا حقارت سے نہ ٹھکرایا جاتا تو آج پاکستان کی معیشت کا اتنا برا حال نہ ہوتا، اور پھر اس سے اگلے سال پھر میں نے دوبارہ میثاق معیشت کی پیشکش کی، اس کا بھی حشر نشر وہی ہوا جو میں نے ایک سال پہلے کیا تھا۔ اور جناب اسپیکر، میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اگر ان میں جذبہ ہوتا، اگر ان میں پاکستانیت کا جوش ہوتا، اور اگر یہ زوم میں اور اپنے ایک ایروگنس میں نہ ہوتے تو اس پیشکش کو قبول کرتے تو آج کریڈٹ ان کو ملتا، پاکستان آگے جا رہا ہوتا، اور آج لاکھوں لوگ آج بے روزگاری کے کنویں میں دھکیلے نہ جا رہے ہوتے۔ بہرحال وہ جناب اسپیکر وقت گزر گیا، مگر میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے دوچار ہے۔ جناب اسپیکر، دل پر آپ دل تھام لیجئے گا، کیونکہ یہ فیکٹس ہیں، میں ان کو نہیں چھپا سکتا، قوم کو یہ فیکٹس مجھے آج بتانے ہیں۔ پاکستان بدقسمتی سے رواں مالی سال میں تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ خسارہ کرنے جا رہا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ۔ اندازہ کیجئے 74 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ جس کو جاری کھاتوں کو اردو میں کہتے ہیں، بدقسمتی سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخ کا سب سے بڑا خدا نخواستہ ہونے جا رہا ہے۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور 2 کروڑ لوگ خط افلاس سے نیچے دھکیلے جا چکے ہیں، اور 1 کروڑ 35 لاکھ جن اس نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ 23ویں وزیر اعظم پاکستان اس وقت قومی اسمبلی سے مخاطب ہیں۔ یہاں پر لاکھوں کروڑوں بچے بھوک روٹی کے بغیر سوتے تھے، یہ کس طرح رات کو سوتے تھے، کس طرح ان کا ضمیر ان کو اجازت دیتا تھا، ان کا ضمیر ان کو اجازت دیتا تھا۔ جی لیکن ان بچوں کا قرض اب ہم سب کو من حیث القوم یہ قرض ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ 4.25 سال میں جو اشیاء کی قیمتیں یہاں پہنچ گئی ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ آج ایک عام آدمی کو اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر،
اور تاریخ کے ان 4.25 سالوں میں جو ابھی میں وہ فگر دوں گا، 4.25 سالوں میں جو قرضے لیے گئے ہیں وہ ہوش ربا ہے. انسان دنگ نہیں، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے کہ 3.5 سال میں اتنے کھربوں کے قرضے لیے اور اینٹ ایک نہیں لگی. تختیاں کے اوپر تختیاں لگی گئیں، تختیاں بدلی گئیں، چاہے وہ سندھ کی وادیاں ہیں یا بلوچستان ہے یا KPK ہے یا پنجاب ہے، اپنی طرف سے ایک اینٹ نہیں لگائی. اور جناب اسپیکر، شہید لیاقت علی خان سے لے کر 2018 میں 71 سال میں مجموعی طور پر پاکستان نے 2018 تک 25,000 ارب روپے قرض لیے تھے. ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران نیازی کی حکومت کے اس 3.5 سال یا 4.25 سال کے عرصے میں اس میں 20,000 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. 20,000 ارب روپے کا، جو کہ 80% اضافہ ہے پاکستان کی تاریخ کے کل قرضوں کا. جناب اسپیکر، دل دہل جاتا ہے جب اس طرح کی تصویر کشی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پچھلے ماہ ہمارے جو وسائل، جو فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں بڑے سکیرس، بہت محدود، اس میں $500 ملین کی کمی آئی. اور گزشتہ اس حکومت نے گندم اور یوریا کو سمگل کروایا، اور کسان بیچارے پوچھتے، یہاں پر کسان بیٹھے ہیں، وہ کروڑوں کسان پاکستان میں وہ مارے پھرتے رہے، ان کو کھاد نہیں ملی. اور ان کے جو ایجنٹس تھے، فرنٹ مین، ان کے ذریعے مہنگی ترین کھاد ان کو دی گئی. تو پھر یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ آج جو پاکستان، خداداد ملک پاکستان، جو نیٹ ایکسپورٹر تھا گندم اور چینی اور دوسرے اشیاء کا، آج بدقسمتی سے نیٹ امپورٹر بن چکا ہے. آٹا 35 سے 100 روپے پہنچ گیا، چینی 52 روپے 2018 میں 100 روپے پہ پہنچ گئی. میں کیا آپ کو یہاں پر بات کروں، کیونکہ مجھے یہاں پر بڑی اہم باتیں کرنی ہیں. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے دور میں صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا اور لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے اور یہ لہلاتے کھیت یہ زرد پڑ گئے. اس لیے میں آج اپنی طرف سے اور ان زعماء کی حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج انشاءاللہ ہم ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہم ماؤں کے، بیٹیوں کے دکھ درد کا مداوع کریں گے، کسان اور مزدور کے پسینے کا حق ادا کریں گے. اور یہی ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے، جناب اسپیکر، کے یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھو. اور یہی ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے. آج میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سر ونسٹن چرچل نے 1940 میں دارالعوام میں خطاب کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ آج جس جگہ پر ماضی کی حکومت نے ملک کو چھوڑا ہے، ہمارے پاس آنسوؤں اور آہوں اور خون دینے کے علاوہ قوم کو کچھ نہیں بچا. لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میرا ایمان ہے کہ اگر ہمت ہوگی، اللہ سے ہم رحم مانگیں گے اور محنت کریں گے تو یہ پاکستان کی حالت ضرور بدلے گی. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. اور جناب اسپیکر، یہی وہ واحد راستہ ہے. جناب اسپیکر، مگر ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا اور ہوتا ہے. یہ جو گیلریز میں ہمارے بھائی بہنیں اور بزرگ تشریف فرما ہیں، 22 کروڑ عوام یہ سوال کریں گے کہ شہباز شریف، تم خادم پاکستان بن کر یہ باتیں اب کر رہے ہو،
یہ بتاؤ کہ یہ ہوگا کیسا, یہ کس طرح ہوگا, یہ کس طرح ظہور پذیر ہوگا, یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا. تو اس کا میں بڑے ادب سے جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے پاکستان کے طول و عرض میں یہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. 1974 میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی, اور آپ لوگ پلیز ریفرین کریں, ایک سیریس ٹاپک ہے, سیریس ایشو ہو رہا ہے, تقریر کر رہے ہیں آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان, پلیز اب ایکسیپٹ نہیں ہوگی آپ لوگوں کے نعرے بازی. شکریہ. اور میاں محمد نواز شریف نے تمام تر دباؤ اور لالچ اور ترغیب کو بڑے اچھے انداز میں ایک طرف رکھا. یہ نہیں کہا ایبسلوٹلی ریجیکٹڈ, یہ نہیں کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ بہت شکریہ آپ کی اس امداد کا $5 ارب کی, لیکن پاکستان کے کروڑوں عوام کا جو آج اگر میں نے سر خدا نہ خواستہ خاک میں ملا دیا تو قوم مجھے معاف نہیں کرے گی, اور یہ $5 ارب کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو انہوں نے اس ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اس پروگرام کو نقطہ انتہا تک پہنچایا اور پاکستان کی دفاع کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا. کیا جناب آصف علی زرداری ان کے دور میں, صدارت کے دور میں, کیا تمام پارٹیوں نے مل کر 18ویں ترمیم نہیں کی تھی, جس سے صوبوں کو اختیارات اور وسائل بے پناہ ملے؟ کیا ہم نے مل کر متفقہ طور پر NFC ایوارڈ نہیں دیا تھا, جو آج تک بھی اسٹے آرڈر پر چل رہا ہے؟ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ NFC ایوارڈ جو ہے نیا وہ قوم کے سامنے لے آتے. کیوں؟ جذبہ نہیں تھا اتحاد کا, مل بیٹھنے کا, روکی سوکھی کھانے کا, اور گلے گزارے کر کے ہر ایک کا انصاف کے ساتھ حق دینے کا. اگر یہ جذبہ ہوتا, صادق جذبہ ہوتا, تو نیا NFC ایوارڈ آیا ہوتا. تو یہ نیا جو لاسٹ NFC ایوارڈ واز ڈرون ان 2010 2010 میں یہ ہوا, جو آج تک چلا آ رہا ہے. تو کیا یہ چیز اگر ہوئی تو آج جو تمام مشکلات ہیں اس کے باوجود ہم آگے نہیں چل سکتے؟ کیا تمام اسٹیک ہولڈرز نے مل کے نیشنل ایکشن پلان نہیں بنایا تھا؟ کیا پوری قوم نے اور تمام اسٹیک ہولڈر مل کے دہشت گردی کے خلاف متفقہ بیانیہ نہیں بنایا تھا؟ کیا ہم نے مل کر پوری قوم کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ الیکشن کے انتخابی قوانین نہیں بنائے تھے؟ کیا ہم نے سب نے مل کے پاکستان میں سی پیک کے ذریعے $30 ارب کی سرمایہ کاری نہیں کی تھی؟ جناب اسپیکر, اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر یہ بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ قوم بنے گی, عظیم قوم بنے گی, بڑی طاقتور قوم بنے گی, اور ہم کھڑے ہوں گے اپنے پاؤں پہ. اور جو کہتے ہیں نا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں جو چوزرز ہوتی ہیں. بیکاری کو کون پوچھتا ہے؟ جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ بڑے عاجزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پہلی صف میں یہ بیٹھے یہ لوگ, یہ قائدین اکٹھے ہو جائیں اور خدا کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں اور چل پڑیں, تو کوئی پہاڑ ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا, کوئی سمندر ہمارے راستے میں مشکل نہیں ہوگا. جناب اسپیکر, آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے کارخانے پچھلے دور میں بنے اور اندھیرے ختم ہو گئے. 6.1% ہماری اکانومی جا پہنچی تھی, اور پہلی 20 ایمرجنگ اکانومیز میں پاکستان کا نام شامل ہوا تھا. IMF کا پروگرام کیا گیا اور مکمل ہوا, اور پھر 2018 میں ہم جو پاکستان چھوڑ گئے تھے اس کو چینی بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی, گندم بھی ایکسپورٹ ہوتی تھی. آج وی ہیو بیکم نیٹ امپورٹرز. جناب اسپیکر, اور اس کے علاوہ بے شمار, میں آپ کا اس ہاؤس کا وقت نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں غریب لوگوں کے لیے مفت علاج اور ادویات نواز شریف کے دور میں شروع کی گئیں, اور لاکھوں بچوں اور بچیوں کو, جو یتیم بچے اور محروم المعیشت بچے جن کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا, لاکھوں ایسے بچوں اور بچیوں کو طول و عرض میں پاکستان کے ان کو تعلیمی وظائف دیے گئے, یونیورسٹیاں بنائی گئیں, اور
ہسپتال بنائے گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ PKLI پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ, اس کا جو حشر نشر کیا گیا ہے, خوف آتا ہے, خوف. This was moving towards becoming John Hopkins of Pakistan. ہر حوالے سے, in every sense of the word. چاہے وہ وہاں پر باہر سے ایکسپرٹس, ڈاکٹرز, سرجنز, فزیشنز, اس کی وہاں پر ایکوپمنٹ, پیرامیڈکس, کس چیز کا میں نام لوں, اور اس کے بعد صرف اس لیے کہ یہ نواز شریف کے دور میں بنا تھا, اس کو برباد کر دیا گیا. اور فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر یہ جگر کا وہاں پر ٹرانسپلانٹ شروع ہوا. ہندوستان ہم بھیجتے ہیں جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے اور 50-50 لاکھ روپے دیتے ہیں. وہ اربوں روپے بچ سکتے تھے. جناب اسپیکر, میں کیا آپ کو بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں, دل بہت دکھی ہے, بہت پریشان ہے, لیکن ہمت ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور اٹھیں گے اور پاکستان کو بنائیں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر, مہنگائی کے اس دور میں اور تکالیف کے اس دور میں شاید راتوں رات تو روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ, مگر ہمت کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. میں یہاں پر صرف اس وقت غریب آدمی, پریشان اور برباد ہو چکا, میں ان کی کچھ اشک شوئی کے لیے اپنے تمام اس کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں. اور صوبوں کے تعاون سے آئندہ چند روز میں اس سلسلے میں باضابطہ ہم ضروری قانونی کارروائی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اس کا اطلاق اسی 1 اپریل سے ہوگا, جو گزر گیا ہے اسی مہینے سے ہوگا اس کا اطلاق انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے مشکلات کا اندازہ ہمارا سرمایہ کار, اللہ ان کو اور ہمت دے کہ پاکستان میں سرمایہ لگائیں. ہمارے انویسٹرز, اللہ ان کو اور توفیق دے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اینڈ وی ول میک شور بائی دا گریس آف گاڈ دیٹ وی ول میک پاکستان تھرو ونڈرفل پالیسیز a paradise for investments. انشاءاللہ یہ جو ماضی میں 3.25 سال میں ہوا, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو ایک بہت شاندار ملک بنائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے سرمایہ کار حضرات سے, صنعت کاروں سے, کہ وہ 1 لاکھ روپے تک کہ جن کی تنخواہ ہے ان کے لیے بھی وہ 1 اپریل سے ان کی تنخواہ میں 10% اس میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر, پینشنرز جو ہیں وہ شدید تکلیف میں ہیں, کیونکہ پینشن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو انفلیشنری جو ٹرینڈز ہوتے ہیں اس کی شاید اتنی سپیس ان کو نہیں ملتی. تو لہٰذا ایک لگی بدی پینشن میں جب مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہے اور اگر کوئی سفید پوش ہو تو پھر اس کا خدا حافظ. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینشنرز کو اس سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا, لہذا سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنرز کی حوالے سے ہم ان کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں, اور یہ بھی 1 تاریخ سے لاگو ہوگا. اب اس شہر رمضان میں ہم روزہ دار کو ہم کیا آسودگی مہیا کر سکتے ہیں جناب اسپیکر, اس کے لیے میرے ذہن میں ایک فارمولہ, آزمودہ فارمولہ ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کی, اب جتنے بھی دن رہ گئے ہیں رمضان شریف کے, پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے, تاکہ وہ جو سستا آٹا ہوگا, تاکہ وہ سستا آٹا جو ہوگا اگر اس میں فرض کر لیجئے 100 روپیہ, 150, 2 روپیہ بچت, 200 روپیہ بچت ہوتی ہے, تو وہ بیچارہ پیاز, ٹماٹر, دودھ اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے آئے. جناب اسپیکر, ہم نے سستے ترین بجلی کے منصوبے لگائے, انہوں نے مہنگی ترین انرجی, تیل, فرنس آئل لے کے آئے, اور
LNG نہیں منگوائی، جس کی وجہ سے مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ اس ملک کا دیوالیہ اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ سستی گیس جو تھی اس کو نہ لے کے آئے اور مہنگا ترین تیل اور فرنس آئل لے کے آئے، جس سے کہ یقیناً بجلی مہنگی ہونی تھی اور اس نے ہماری بجلی کو مہنگا کیا اور کارخانوں کی اور ایکسپورٹرز کی انہوں نے تباہی کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ ضرور پوری کوشش سے ایڈریس کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان وفاق پاکستان کا ایک خوبصورت بوکے ہے، گلدستہ ہے۔ اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور میں پہلے پاکستانی ہوں، پہلے اس کے بعد کوئی اور ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے جہاں پر ترقی جو ہے وہ مفقود ہے، اس کے جو بھی وجوہات تھیں اور وہ ترقی کی دوڑ میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے، میرا یہ ایمان ہے، یہ میرا an article of faith with me کہ پنجاب بڑا بھائی ضرور ہے مگر پنجاب پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان سندھ، بلوچستان، پنجاب اور میران کی وادیاں اور KPK ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، اگر یہ تین صوبے پنجاب کے ہم پلہ آگے نہیں جاتے تو وہ پھر پنجاب کی ترقی ہے، پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے۔ یہ خادم پاکستان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، سابق فاٹا کے علاقوں سمیت بلوچستان اور تمام صوبوں کے مسائل اور محرومیوں کا میں نے ذکر کیا ہے اور انشاءاللہ نوجوان نسل کو انشاءاللہ ہم ان کے ہاتھوں میں ہم کلاشنکوف یا خدا نخواستہ افیون یا کوئی اور نہیں دیں گے، ان کو مزید لیپ ٹاپس دیں گے، ان کو ہنر دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ پاکستان کے وہ عظیم معمار بن سکیں۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس ملک کے اندر ہم جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور بے نظیر شہید کارڈ کا اجرا ہوا، اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو نام بے نظیر کارڈ ہی رہا۔ یہ شومی قسمت، یہ قومی وحدت کی ایک مثال ہے۔ بھائی اگر کسی نے ایک پروگرام شروع کیا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، اپنا خون دے گئی اس وطن کے لیے، تو اگر اس کی یادگار کے لیے اس کارڈ کا نام وہی رہتا تو اس میں کیا بات تھی؟ مگر اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اس کے لیے لارج ہارٹڈنس چاہیے، اس کے لیے جنروسٹی چاہیے۔ You have to be generous۔ تو جناب اسپیکر، اور پھر انشاءاللہ اس پروگرام کو بے نظیر کارڈ پروگرام کو ہم انشاءاللہ مزید وسعت دیں گے اور اس کو تعلیم کے ساتھ منسلک کریں گے تاکہ جن کو اسٹائپنڈ ملتا ہے، جن لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو یہ اسٹائپنڈ ملتا ہے، ان کے بچے اسکولوں میں جائیں، وگرنہ اگر ہم نے ان کو نہ اس کی ترغیب دی تو then we will be raising an army of beggars۔ No, we need great people, great men, great girls and great boys who should be equipped with knowledge and who should become great Pakistanis to serve this country with modern knowledge and techniques۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جہاں اسپیکر، خارجہ محاذ پہ ہمیں بدقسمتی سے پے در پہ ہمیں اگر میرا آخری حصہ ہے، اگر نماز کے لیے آپ وقفہ کر رہے ہیں آئی ڈونٹ نو۔ اچھا ٹھیک جی میں پڑھ کے آیا تھا، مجھے پتا آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں، دل کھول کے۔ جناب اسپیکر، خارجی محاذ پہ بے پناہ ناکامیاں کا سامنا کرنا پڑا اور نہ ہمارے
स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे साथ रहे, दोस्त हमें छोड़ गए और कश्मीर के मसले से के हवाले से हम बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। जनाब स्पीकर, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और अमन और दुख और सुख का साथी है। चीन ने पाकिस्तान का न सिर्फ इक़्तिसादी हवाले से हमेशा साथ दिया, बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा हमारा साथ दिया और पाकिस्तान को हमेशा अपना एक हमसाया दोस्त जाना। ये दोस्ती जो है ये हुकूमतों के दरमियान तो रहती है, कोई हुकूमत आए या जाए, ये दोस्ती लाजवाल है। क्यों कि ये दोनों ममालिक के अवाम के दिलों में बसती है। लिहाजा कोई कुछ कर ले, चीन की पाकिस्तान की दोस्ती कोई हमसे छीन नहीं सकता। और पिछली हुकूमत ने इस दोस्ती को कमज़ोर करने के लिए और इस दोस्ती में ज़ौफ़ पैदा करने के लिए जो कुछ किया वो बड़ी एक तकलीफ दे दास्तान है। बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर हम सब पाकिस्तानी इस बात पे हमें बहुत अफसोस है कि इस हुकूमत ने क्यों इस तरह का काम किया कि जिससे कि पाकिस्तान का दरीना दोस्त हमसे दूर हो जाए। यहाँ स्पीकर, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये दोस्ती ये शानदार दोस्ती है और ये लाजवाल है और ये क़यामत तक कायम रहेगी। कहा कोई कुछ कर ले, ये क़यामत तक कायम रहेगी। और मैं आपको बड़ी आजिज़ी के साथ ये यकीन दिलाता हूँ अपने साथियों के साथ और उनके भरपूर तावन और दोस्ती के साथ और सपोर्ट के साथ कि हम CPEC को इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे, आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे और अजीम करेंगे। और हम चीनी सदर जनाब शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। जनाब स्पीकर, सऊदी अरब हमारा एक दरीना बरादर मुल्क, इंतहाई शफीक मुल्क है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, उस वक़्त पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग चुकी थी। और मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ सऊदी अरब में था और उन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें, आप इस वक्त मुश्किल में हैं, आपने अपना एटमी धमाका किया अपने दफा के लिए, आप फिक्र न करें, आपकी तेल की ज़रूरियात हम साल पूरा करेंगे, आपको कोई फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है। ये है वो सऊदी अरेबिया। और उस हवाले से फिर जनाब स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया कि वी कैन नेगोशिएट कश्मीर प्रॉब्लम विदाउट सऊदी अरेबिया। कितने दुख की बात कि वो मुल्क जहाँ पर खाना खुदा है, जहाँ पर रोज़ा रसूल है, जहाँ पर पाकिस्तान नहीं अरबों मुसलमान दुनिया से वहाँ जाते हैं और खाना खुदा में झुकते हैं और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देते हैं। और वो सऊदी अरब जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, जनाब स्पीकर, उनके बारे में इस तरह की बात करना ये कुछ सोच नहीं सकता था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें उस जुमले के ऊपर बहुत अफसोस है और हम सऊदी अरब की फराग दिलाना, शफीकाना मोहब्बत, दोस्ती और इमदाद को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम खादिम हरमैन शरफैन जनाब सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद के मशकूर हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह खड़े रहे। इसी तरह तुर्की के साथ पाकिस्तान के अजीम रिश्ते हैं, लाजवाल रिश्तों में ये दोनों ममालिक जुड़े हैं। और जनाब रजब तैयब अर्दवान की सरबराही में तुर्की ने जो तरक्की की है वो बेमिसाल है। और तुर्की वो मुल्क है जनाब स्पीकर जिसने
نہ آؤ دیکھنا تاؤ، جب کشمیر کی آزادی کی بات آئی ترکی سب سے پہلے آگے تھا اور پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے باہمی تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے۔ یو اے ای، متحدہ امارات، ہمارے ہمسائے ممالک بہت ہمارے اچھے شفیق ہمدرد دوست ہمارے یہ ممالک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں۔ اسی طرح قطر ہو، کویت ہو، عمان ہو، تمام خلیجی ممالک، تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک، ہمارے ان سے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے اور ان کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے اور ایران کے ساتھ ہمیں مزید تعلقات کو بہتر استوار کرنا ہے اور تجارتی تعلقات کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ جناب اسپیکر، یورپین یونین، جہاں پر ہمارا جو پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں 50% از شپ ٹورڈز یورپین یونین، اور اس کے بارے میں اس کو متون کرنا اپنی ذات کے لیے، جو وزیر اعظم ابھی جو اس ہاؤس سے ان کو عدم اعتماد کے ووٹ سے ان کو رخصت کیا گیا، انہوں نے کیا بیان دیا؟ میرے منہ میں وہ الفاظ نہیں آ سکتے کہ ایک ان کا کیا بگڑا، ان کا کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا ہمارا اپنا۔ کتنی محنت سے اپنا لومز میں دھاگا بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے بھی اچھے تعلقات بنانے ہیں اور جی ایس پی پلس کی تجدید کرانی ہے نیکسٹ ایئر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جناب اسپیکر، ہمیں برطانیہ جس کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کے اندر جمہوریت کو ہمیشہ سپورٹ کیا۔ ڈیفڈ ان کا جو ادارہ ہے، اربوں ڈالر، اربوں پاؤنڈز انہوں نے سالہ سال میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں تعلیم اور علاج کے لیے دیے ہیں۔ پاکستان کے لاکھوں لوگ وہاں پر آباد ہیں۔ So whatever happened in London has an impact in Islam Abad and vice versa۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمیں دو طرفہ تعلقات کو اور آگے بڑھانا ہے۔ اور جناب اسپیکر، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کبھی کوئی ایسا موقع تھا جب کہ تعلقات بہت اچھے تھے، کبھی ایسا موقع تھا جب تعلقات کنفیوژن کی نظر ہو گئے، اختلافات ہوئے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلقات بگاڑ لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ ہمیں برابری کی سطح پر، برابری کی سطح پر ہمیں امریکہ سے اپنے تعلقات استوار ہمیں کرنے ہوں گے، اور امریکہ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں ان بلینز آف ڈالرز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈپلومیسی جو ہے اٹ از ڈپینڈنٹ اپون یور اکنامک اسٹرینتھ۔ تو اگر ہماری اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو ہماری یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے جناب اسپیکر، ہمیں اس بات کا بڑا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور وہاں پر آج کروڑوں لاکھوں مسلمان وہاں پر آج شدید مشکلات میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے ایک آواز اور ایک زبان کے ساتھ ان کے حق میں بات کرنی چاہیے کہ ان کو خوراک ملے، ادویات ملیں۔ وہاں پر قید سالی کا خطرہ ہے، خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوئے تو there will be massive exodus from Afghanistan to neighboring KPK۔ تو KPK نے کب اور پاکستان نے کب ایک اچھا میزبان نہیں بننا پسند کیا؟ لاکھوں افغانیوں کو ہمارے بہادر غیور KPK کے عوام نے ان کو گھروں میں بسایا، رکھا، کھانا دیا، ادویات دی، بھائی بنایا، اور مدینہ شریف کی مثال انہوں نے یاد تازہ کی۔ مگر ہمارے محدود وسائل ہیں، ہمیں افغانستان میں امن چاہیے تاکہ وہاں سے لوگ خدا نہ خواستہ نہ اٹھیں، لہٰذا ہمیں ہر فورم پر ان کے لیے ہمیں بات اٹھانا ہوگی۔ جناب اسپیکر، میں آخری 2 پوائنٹس بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے بھارت۔ کیا ہمیں پاکستان سے ہی بدقسمتی سے، بیکاز نیبرز are not a matter of choice. I mean, it is something you have to live with. تو چونکہ ہم ہمسائے رہے، کیا ہمیں پاکستان سے ہم بدقسمتی سے ہمارے تعلقات بھارت سے صحیح نہ بن سکے؟ اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں
یہ جو بات کرتے ہیں، میں یہاں پر الزام تراشی کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے بھارت سے جب امن کا ہاتھ بڑھایا تھا تو وہی نواز شریف تھا جس نے اقوام متحدہ میں اسمبلی میں وہاں پر جا کر کشمیریوں کی حق خود ارادیت، ان کی آزادی کے لیے ایک زوردار، بہت شاندار، انسپائرنگ تقریر کی تھی۔ اور آج جو غاصبانہ قبضہ کیا گیا اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا گیا، تو ماں سوائے یہ سری نگر روڈ کے علاوہ اور ہم نے کیا کیا؟ کیا کوئی سنجیدہ کاوش کی؟ کیا کوئی سیریس ڈپلومیسی کی؟ کیا کوئی گائے بار اور کوشش کی کہ جناب کشمیریوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے؟ دن رات کشمیر کی وادیوں میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا خون بہہ رہا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو گئی ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اور ہم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے، ڈپلومیٹک ایفرٹس کریں گے، ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ دیں گے، مورل سپورٹ دیں گے۔ یہ ہمارا حق ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ جناب اسپیکر، کاش بھارت یہ سمجھ لیتا، اور میں پرائم منسٹر مودی کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سمجھیں کہ دونوں اطراف جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، جو بیماری ہے، جو لوگوں کو دوائی نہیں ملتی، تعلیم نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، کیوں ہم اس طرح اپنا اور آنے والی نسلوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں؟ آئیں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق طے کریں، اور دونوں اطراف ان غربت کو ختم کریں، غربت کو مٹائیں، روزگار پیدا کریں، ترقی دیں اور خوشحالی لے کے آئیں۔ اور اسی طرح جناب اسپیکر، ہم فلسطین کے بھائیوں کے لیے ہم دن رات ان کی حق خود ارادیت، حق خود مختاری کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، پاکستان کے معروضی حالات کے پیش نظر قوم کو تقسیم در تقسیم سے بچانا آج ہمارا فرض ہے۔ ہمیں بلا تاخیر قومی یکجہتی کی طرف بڑھنا ہوگا اور اختلافات کی لکیر کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اقبال نے کہا تھا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ بیرون دریا تو جھاگ ہو جاتی ہے، خوفناک موج دریا میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ یونٹی، جس طرح یہ یونٹی ہے، جس طرح یہ یونٹی ہے، پوری قوم کی یونٹی کے ساتھ یہ ممکن ہے، انشاءاللہ یہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، کیونکہ ایک ملک سینسس سے بن سکتا ہے مگر قوم کنسنسس سے بنتی ہے۔ جناب اسپیکر، ملک شاہراہوں سے بنتا ہے مگر قوم نئی سوچ، نئی فکر اور نئی راہوں سے بنتا ہے۔ میں اس حوالے سے کہوں گا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خچ سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔